انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا الیکشن کمیشن کا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ فیصلہ خود بتا رہا ہے کہ آپ نے کسی اصول پہ نہیں کیا، آپ نے صحیح ہے الیکشن کمیشن نے کیا اور سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اس کو کہا کہ یہ درست ہے، لیکن کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف ٹیکنیکل گراؤنڈ پر آپ جمہور کے بنیادی حق کو کہ وہ کسی کو رائے دینا چاہتے ہیں اس حق سے اس کو محروم کر دیں؟ کیا آئین پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے؟ اور اگر جس گراؤنڈ پر آپ نے انٹر پارٹی الیکشن میں کسی کو روکا ہے، اس گراؤنڈ پر جو ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ جو تیار ہیں اور جو اس پر خوش ہیں کہ آج ہمارے لیے پذیرائی موجود ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اور عوام کو نہیں سوچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے جو پورا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی انٹر پارٹی الیکشن کے قواعد کو پورا کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں، وہ اصول خود پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی سے شروع ہوتے ہیں۔ میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں، تقریروں میں بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، پریس کانفرنس میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، اس سے ابھی اس وقت کہ کون کس پارٹی میں ہے، کہاں ہے، اس سے قطع نظر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کی اس بنیاد پر پاکستان میں کون سی پارٹی پوری اترتی ہے، آپ بتا دیجئے مجھے، جہاں جس کو کہتے ہیں نا کہ پارٹیوں میں جمہوریت، جسے انٹرا پارٹی الیکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کی روح کے مت دیکھیں نا، یہاں پر موروثی سیاست ہے، یعنی پہلے تو تھا نا کہ خاندانی سیاست، وہ تو ایسی موروثیت میں کہ وصیت کی بنیاد پہ بھی پارٹی کے اندر جو ہے وہ تقرریاں ہو سکتی ہیں، خاندان کی بنیاد پر ہو سکتی ہیں۔ آپ کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پارٹی کا سلیکشن بورڈ ہو رہا تھا جس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے انٹرویوز ہو رہے تھے، زبیر بھائی، تو اس میں ایک صاحب تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیٹی تھیں، ان کے سمدھی تھے، ان کے اور چھوٹے بھائی تھے، لائن سے بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے وہ تھے کہ کسی کی 30 سال کی بھی خدمت ہو سکتی ہے، کسی کی 20 سال کی بھی خدمت ہو سکتی ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ یہاں آ کر بیٹھ سکے۔ جب وہ یہاں آ کر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا تو جمہوریت نہیں ہے، یہ خاندان ہے، اور وہ خاندان کے ساتھ چلنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاندان کے علاوہ آئیں گے تو پارٹی کمزور ہو جائے گی۔ آپ پارٹی کمزور ہو جانے کی بات کرتے ہیں، ملک کمزور ہو جاتا ہے جب ڈیموکریسی کی بیسکس ٹھیک نہیں ہوتی، تو جمہوریت کا پھر راگ مت الاپیں آپ کو جمہوریت اسی وقت اچھی لگتی ہے جب کسی اور کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے اس وقت تو آپ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو فوراً پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موقع ان لوگوں کو فراہم کرنے والے کون ہیں؟ وہ ظاہر پولیٹیشین ہوتے ہیں۔ پھر آپ جمہوریت کی دوسری کوئی نرسری ہو سکتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہیں۔ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن بدقسمتی سے ملک میں 1984 سے نہیں ہو رہے، 40 سال ہو گئے ہیں مظہر بھائی۔ 40 سال میں باشعور ترین لوگ ہوتے ہیں طلبہ، ان کو اپنے ہی لوگوں کو منتخب کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ صرف 1989 میں پنجاب میں صرف الیکشن ہوئے تھے، تو وہ تو مارشل لا نے روکے تھے۔ تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جو بھی پہلی جمہوری حکومت آتی، یعنی بی بی کی حکومت میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، پھر میاں صاحب کی حکومت میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، پھر دوبارہ بی بی کی حکومت میں ہو جانا چاہیے تھا، پھر میاں صاحب کی حکومت میں ہو جانا چاہیے تھا، پھر جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں پر این آر اوز بھی آئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن جو بیسک نرسری ہے اس نرسری کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا۔ اور جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے طلبہ سیاست کا، طلبہ سیاست کا مطلب صرف طلبہ تنظیموں کی کارکردگی نہیں ہوتی، طلبہ سیاست کا مطلب وہ پورا ماحول ہوتا ہے جس میں بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، شعور پروان چڑھتا ہے، پوری دنیا کے، پورے ملک اور قوم کے، اپنے تعلیم کے حالات پر گفتگو ہوتی ہے، حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بہتر ہوتا ہے ہر سال انتخاب سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور بائی اینڈ لارج جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، جب تک طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے ان انتخابات میں پاکستان کی سیاست میں ہونے والی دھاندلی نہیں ہوتی تھی، وہ ایک ٹھیک انتخاب ہوتا تھا، اور جیتنے والے جیت جاتے تھے، ہارنے والا ہار جاتا تھا۔ تشدد کا عنصر بڑا ہی اس لیے کہ آپ نے جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا اور اسپلنٹر گروپ کھڑے کر دیے، اور جگہ جگہ پر آپ نے جو ہے ایٹم بم فٹ کر دیے، اور پھر پارٹیوں نے براہ راست جو ہے وہ اپنی اب آپ دیکھیں کہ سوائے اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کے، جماعت اسلامی میں انٹر پارٹی الیکشن بھی ہے، جماعت اسلامی میں ڈیموکریسی بھی ہے، اور یہ تو چلو ہے جماعت اسلامی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے لوگ لاکھ اختلاف کریں، 1947 سے لے کر آج تک صرف طلبہ تنظیم ہے، ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جب اس نے سینٹرل پریزیڈنٹ کا انتخاب نہ کیا ہو۔
اس نے اپنی ایگزیکٹو باڈی کا انتخاب نہ کیا ہو. ان حالات میں بھی کہ جب طلبہ سیاست بالکل کہاں پھڑپڑا رہی ہے ہی نہیں عملاً، تو اس وقت بھی وہ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ان کا تقرر پارٹی کا لیڈر نہیں کرتا. میں کراچی کے ناظم کا جمعیت کا تقرر نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا. وہ خود کرتے ہیں، الیکشن کرتے ہیں باقاعدہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی طلبہ تنظیموں کو جو ہے وہ نامینیٹ، تو ساری پارٹیاں نامینیٹ کرتی ہیں. تو جمہوریت پھر کہاں ہے؟ پھر طلبہ یونین کے الیکشن جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی بی بی کی شہادت کے بعد، تو وزیر اعظم گیلانی صاحب نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہم مزدور انجمنیں اور طلبہ یونین کو بحال کریں گے. نہیں کی، آج تک نہیں کی، اور آج تک بھی کسی کا پروگرام بھی نہیں ہے. ہر دفعہ پریشر آتا ہے تو بات کر دیتے ہیں. دوسری نرسری. تیسری نرسری جمہوریت کی ہے لوکل باڈیز. کون سی پارٹی ہے جو لوکل باڈیز کے الیکشن کرانا چاہتی ہے؟ جو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے، بے تحاشا تجربات سے گزری ہے، اچھے برے سرد گرم سب حالات سے گزری ہے، لیکن سب سے زیادہ رکاوٹ ہم نے دیکھا خود یہاں پر انہوں نے ڈالی. اور جب تک انہوں نے اپنا پورا حساب کتاب نہیں کر لیا، جب تک جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، 4 مرتبہ ڈیلے ہوئے، لڑنا پڑا، دھرنے دینے پڑے، احتجاج کرنا پڑا، کمپرومائز کیا کہ ٹھیک ہے حلقہ بندیاں جیسی بھی ہیں لیکن نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. ایک دفعہ پتہ تو چل جائے لوگوں کو کہ کون کس کے ساتھ ہے. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر اگر مفاد سے بالاتر ہو کر لوگ ایک اصول کی بنیاد پر اکٹھا ہو جائیں تو یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹرز کے حوالے سے تو ہم سب بات کرتے ہی ہیں، اور ان سلیکٹرز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ 3 سال کی مدت کی پالیسی نہ بنایا کریں. کسی کا تقرر ایک جگہ پر ہوتا ہے، کسی کا دوسری جگہ پہ ہوتا ہے، کسی کا تیسری جگہ پہ ہوتا ہے. وہ اپنے ٹینیور کو چاہتا ہے کہ اپنے اس 3 سال کی مدت میں اس کے مطابق وہ پاکستان کے قومی مفاد میں ایک بہت زبردست کام کر رہا ہوتا ہے. اور وہ قومی مفاد جو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے، بے تحاشا تجربات سے گزری ہے، اچھے برے سرد گرم سب حالات سے گزری ہے، لیکن سب سے زیادہ رکاوٹ ہم نے دیکھا خود یہاں پر انہوں نے ڈالی. اور جب تک انہوں نے اپنا پورا حساب کتاب نہیں کر لیا، جب تک جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، 4 مرتبہ ڈیلے ہوئے، لڑنا پڑا، دھرنے دینے پڑے، احتجاج کرنا پڑا، کمپرومائز کیا کہ ٹھیک ہے حلقہ بندیاں جیسی بھی ہیں لیکن نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. ایک دفعہ پتہ تو چل جائے لوگوں کو کہ کون کس کے ساتھ ہے. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر اگر مفاد سے بالاتر ہو کر لوگ ایک اصول کی بنیاد پر اکٹھا ہو جائیں تو یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹرز کے حوالے سے تو ہم سب بات کرتے ہی ہیں، اور ان سلیکٹرز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ 3 سال کی مدت کی پالیسی نہ بنایا کریں. کسی کا تقرر ایک جگہ پر ہوتا ہے، کسی کا دوسری جگہ پہ ہوتا ہے، کسی کا تیسری جگہ پہ ہوتا ہے. وہ اپنے ٹینیور کو چاہتا ہے کہ اپنے اس 3 سال کی مدت میں اس کے مطابق وہ پاکستان کے قومی مفاد میں ایک بہت زبردست کام کر رہا ہوتا ہے. اور وہ قومی مفاد